ثم الصلاة والسلام على آل الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم هذا إلى يوم الدين. اللهم لنا ولنا الحق محمد وآل محمد وآخر التابعين ذلك اللهم لنا سابت التي جعلت الحسين عليه السلام وعلى قدر اللهم عنهم جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم. لا تقل ما وفي صلوات محمد وآل محمد. لا تقل سلام تنگا سل اخلاص پڑھتا مرحومہ سیدہ ممتاز فاطمہ بنت سید نظر امام اپنے اپنے مرحومین تمام مومنین مومنات مرحومین کے روح کو اصال فرما دے. پڑھ دیجیے ایک سلوات. مجد میں ارشاد ہو رہا ہے یعنی اپنے جو ہے مردن سے ماں سے وہ بھی نہ کرنا خبردار. جب وہ نہیں کر سکتے تو اپنے کا ڈانٹنے کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا. تو انسان کو چاہیے جو محرومین ہیں دنیا سے جا چکے ہیں تو جو اہل بیت کا چاہنے والا ہوتا ہے اس کا نامہ اعمال پروندہ بند نہیں ہوتا. یہاں جو نیکی کرے گا اس کے لیے اس کے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا, نامہ اعمال میں لکھا جائے گا. اب جو ہے اس کی طرف سے صدقہ دے رہا ہے یا مثلاً کچھ نہیں تو یہ تسبیح صلوات پڑھ کر اس کا ثواب ہدیہ کر رہا ہے تو نامہ اعمال جو ہے وہ بند نہیں ہوتا. تمام چیزیں ہر پہلو پہ جو ہے غور کرنا چاہیے. آج جو ہے ایک پہلو کی طرف غور ہی نہیں کرتے. جو ضروری ہے تمام چیز سب اچھی ہے. وہ پہلو کیا ہے کہ جو والدین کے واجبات چھوٹ گئے یہ خود کرے تب نہ پڑھیے گا صلوات پڑھیے. اس سے جو ہے غافل ہوتے بعض ہوتا ہے نا. ابھی آپ کو ٹھیک ہے محترم بعض ہوتا ہے صرف جو ہے دکھاوا کر دو ہے نا, دکھاوا کرو بس جو ہے یہ سواب نہیں. وہاں کی اخلاص کے ساتھ تو ہے لیکن جو ہے جو واجبات چھوٹ گیا ہے اس کی طرف جو ہے انسان توجہ نہیں دیتا. جو چھوٹ گیا ہے جیسے نماز ہے روزہ ہے واجب ہے نا. اب بڑا بیٹا ہے تو اس کے تو واجب ہے, بڑے بیٹے کے واجب ہے. بہرحال اب ادھر نہیں جائیں گے نہیں تو پھر دیر ہو جائے گی. مختصر یہ ہے کہ اگر جو ہے والدہ اسی لیے روایت میں یہ بھی ہے کہ اگر والدین نہیں ہیں اور ان کے لیے مغفرت کے لیے اگر دعا نہیں کرتا تو تنگدستی کا ایک سبب یہ بھی ہے. اور اگر جو ہے مغفرت کے لیے دعا کرتا رہے گا تو پھر جو ہے وہ تنگدست پریشان حال نہیں ہوگا, یعنی غربت جو ہے اس کے قریب نہیں آئے گی. اگر جو ہے یہ چاہتا ہے کہ اس کے گناہ جلدی معاف ہو جائیں, جیسا کہ روایت میں ہے کہ یہ شخص پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اچھا شب جمعہ بھی اگر صلوات پڑھے تو بہت ثواب ہے نا. اور روایت میں بھی ایک سب سے زیادہ بخیل وہ ہے کہ جو آواز کے ساتھ صلوات نہ پڑھے, آہستہ پڑھے. تو صلوات بہت ثواب ہے نا. بات تو صرف وہ کھلاتے ہیں, دیکھیے تو وہ کھلا دیتے, سمجھ میں آ جاتا ہے. ایک اور پڑھی دیجیے ہمت کر کے.
تو وہ بھی کیا ہے, جیسا کہ ذکر کیا نا, کیا ہے ایک شخص پیغمبر اکرم کی خدمت میں, اور آنے کے بعد جو ہے اس نے کہا, نوجوان تھا, یا اللہ کے رسول ہم گنہگار ہیں, خطا کار ہیں, بہت گناہ کیا, کوئی ایسا عمل بتا دیجئے جس کی وجہ سے ہمارے گناہ معاف ہو جائے. تو رسول اسلام نے سوال کیا, یہ بتاؤ کہ تمہارے والدین زندہ ہیں؟ اس نے کہا, اے اللہ کے رسول ماں کا تو انتقال ہو گیا ہے, لیکن باپ جو ہے وہ زندہ ہے. تو رسول اسلام نے کہا کہ جاؤ باپ کے ساتھ نیکی کرو. ابھی کچھ دور گیا تھا تو رسول اسلام نے کہا کہ کاش کہ اس کی ماں زندہ ہوتی تو گناہ جلدی معاف ہو جاتا. اب اس سے جو ہے یہ نہ نکال لیجیے مثلا آپ کا اہمیت نہیں ہے, اس لیے کہا کہ جاؤ اس کے ساتھ. تو ماں کے سلسلے فرمایا کہ جلدی جو ہے اگر اس کے ساتھ جو ہے نیکی کر رہا ہے تو جلدی جو ہے پروردگار اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. باپ کے بارے میں بھی کیا سنا دے, فضل بن یحییٰ بادشاہ حاکم تھا, تو جب یہ بیمار ہو گیا, مریض ہو گیا, برس کا مرض تھا, یہ پریشان تھا, یہاں تک کہ عمومی حمام میں بھی نہیں جاتا تھا کہ لوگ دیکھ لیں گے, لہٰذا جو ہے باہر نہیں نکلتا تھا. اب لوگوں نے جو ہے یہ کہا کہ کسی طبیب کو بلاؤ. ایک جو ہے کیا سلیق طبیب تھا, بہت ماہر طبیب تھا, تو اسے بلایا گیا. جب وہ آیا تو اس نے کہا کہ کچھ اور بیماری بتا دیا. وہ بھی اس نے بھی جو ہے دوا بنا کر دے دیا, اور کہا کہ یہ چیز جو ہے پرہیز کرنا, مثلا ترش چیز نہ کھانا ہے, نہ کھٹا نہ کھانا, یہ سب. وہ تو بتائی تھا کچھ اور. اب اس نے کیا کیا, 2-4 دن دوا کھانے کے بعد پھر طبیب آیا. طبیب نے دیکھا, معائنہ وغیرہ کیا, تو طبیب نے یہ کہا کہ تم نے پرہیز نہیں کیا. یعنی ہم نے یہ کہا تھا کہ پرہیز کرنا, یہ چیز نہ کھانا, یہ چیز نہیں کھانا. اب یہ سمجھ گیا کہ یہ بہت اچھا طبیب ہے. اب اسے کیسے معلوم ہو گیا, ہم نے پرہیز نہیں کیا, اور اسے جو ہے معلوم ہو گیا, معائنہ کر کے معلوم ہو گیا. تب اس نے جو ہے کہا, تنہائی میں لے جا کر کہا, اصل مسئلہ جو ہے ہمارے ساتھ یہ ہے, ہم اس بیماری میں مبتلا ہے, مرض ہے, لہٰذا ہم چاہتے ہیں کہ تم علاج کر دو. مشہور طبیب تھا. اب اس کے بعد جو ہے اس نے علاج کیا, دوا وغیرہ دیا. 2-4 دن 1 ہفتہ گزر گیا, لیکن فائدہ نہیں ہوا. جب فائدہ نہیں ہوا تو پھر جو ہے یہ طبیب بھی سوچنے لگا کہ ہر ایک کو دوا کیا ہے, 1 ہفتے میں یا 4 دن میں صحت مند ہو گیا, بیماری دور ہو گئی, آخر جو ہے وجہ کیا ہے. اور ادھر جو ہے فضل یہ بھی سوچ رہا, فضل بن یحییٰ بتائے کہ ہاں فضل بن یحییٰ. تو ادھر جو ہے یہ سوچنے لگا کہ یہ تو اچھا طبیب کا, ہم نے جو ہے جانچ بھی لیا, لیکن اس کے باوجود اب جو ہے ایک مرتبہ طبیب نے یہ کہا کہ دیکھو اثر دوا جو نہیں کر رہی ہے, لگتا ہے تمہارے والدین راضی نہیں, اور خاص طور سے تمہارا باپ جو ہے تم سے راضی نہیں. اس نے کہا کہ تمہیں کیسے معلوم؟ کہا کہ اس میں سے ہم دیکھ رہے ہیں تمہارے دربار میں جو ہے صبح سے شام تک لوگ آ رہے ہیں, اور تم جو ہے ہر ایک کے مسائل کو حل کر رہے ہو, سب آ رہے ہیں, لیکن تمہارے باپ کو ہم نے نہیں دیکھا. لہذا جو ہے پہلے جاؤ اور باپ کو راضی کرو. جب باپ راضی ہو جائے گا تب جو ہے یہ دوا اثر کرے گا. اب یہ شخص جو ہے اور جانے کے بعد جو ہے اپنے باپ کو راضی کیا, اور جب باپ راضی ہو گیا تو پروردگار نے جو ہے اس دوا میں شفا دی. پڑھیے صلوات. شفا دیا, اور یہ شخص جو ہے صحت
بند ہو گیا ہے تو معلوم یہ ہوا کہ اگر جو ہے نا آپ جو ناراحت ہو ناراض ہو تو پھر جو ہے دنیاوی مشکلات اور بیماریاں تمام چیزیں ہیں، لہذا جو ہے اگر جو ہے راضی ہے تو اس کا مادی بھی فائدہ ہے، جسمانی بھی فائدہ ہے۔ یہ تو یہ پروردگار نے جو ذریعہ آیا ہے جو روحانی بات ہے، رسول اسلام نے فرمایا کہ علی اور ہم جو ہے امت کے آپ ہیں جو انہیں ناراض کر دے۔ جیسا کہ روایت میں یہ ہے کہ جب ملائک کائنات کو ضرورت لگی اور تمام دیگر اصحاب بھی تھے، اسبق بن نباتہ یہ بھی آئے تھے دروازے پہ، جب مولا علی نے کہا کہ اعلان کر دو کہ جتنے اصحاب ہیں سب اپنے گھر چلے جائیں، اور امام حسن نے کہا کہ جتنے اصحاب ہیں آبا نے حکم دیا ہے وہ جو ہے اپنے گھر چلے جائیں، لیکن دیگر اصحاب سب چلے گئے اور اسبق بن نباتہ یہ جو ہے وہیں موجود تھے۔ امام حسن آئے اور آنے کے بعد دیکھا کہ دروازے پہ موجود ہے، پھر جا کر جو ہے بتایا مولا کائنات سے، کہا کہ اسے کہہ دو اپنے گھر چلے جائیں آرام کریں۔ جب کہا تو اسبق بن نباتہ نے کہا کہ جس کا امام جو ہے اس حالت میں ہو ہم اس امام کو چھوڑ کر کیسے چلے جائیں، گھر پہ کہاں نیند آئے گی؟ لہٰذا انہوں نے کہا کہ مولا ہم یہ چاہتے ہیں کہ آخر وقت جو ہے آپ ہمیں کچھ حدیث سنا دیں۔ جب یہ کہا تو مولا علی نے بلایا، گھر کے اندر آ گئے اسبق بن نباتہ۔ اب اس کے بعد مولا کائنات نے بیان کیا، کہا ایک مرتبہ پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اچھا یہ بھی حدیث ہے، فرمایا کہ اگر پیغمبر کا نام آئے اور صلوات نہ پڑھے تو وہ بھی بہت زیادہ بخیل ہے۔ اور ایک چیز اور ہے، باقی سنیے گا، پڑھیے صلوات۔ تو فرمایا کہ پیغمبر اکرم نے حکم دیا کہ علی جائیے مسجد میں، اور جانے کے بعد پہلا سینہ چھوڑ کر دوسرے سینے پہ بیٹھ جائے، اور اس کے بعد جو ہے اعلان کر دیجئے کہ جو بھی والدین کا نافرمان ہوگا اس پہ جو ہے اللہ کی لعنت ہوگی، اور فرمایا کہ جو مزدور کی اجرت نہیں دے گا اس پہ بھی اللہ کی لعنت ہوگی، اور جو غلام بھاگ جائے گا اس پہ بھی اللہ کی لعنت ہوگی۔ یعنی فرمایا کہ جو والدین کی نافرمانی کرے گا مانے گا نہیں اس پہ اللہ کی لعنت ہوگی۔ اور رسول اسلام نے فرمایا کہ علی اور ہم جو ہے امت کے پاس، پڑھیے، اور جو ہماری اجرت کو ادا نہیں کرے گا، کھلا سڑکوں پڑھتے ہیں نا، اس سے پہلے گھبرا گئے تھے بہت، ہم دیکھ رہے تھے، جو اجرت ادا نہیں کرے گا اللہ کی طرف سے آئے علاج کرے، اور جو اجرت ادا نہیں کرے گا اس پہ جو ہے اللہ کی لعنت ہوگی۔ تو یہ آپ دیکھیں یہ جو روحانی باپ ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ جب ان کی محبت اور ولایت نہیں ہے تو پھر جو ہے لاکھ عبادت کرے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ آخری فکرہ سن لیجئے تاکہ تھوڑا آپ کے ایمان میں اضافہ ہو جائے۔ دیکھیں جب مولا علی سے سوال کیا، منافق تھا، منافق بہت خطرناک ہوتے ہیں، منافق کو پہچاننا جو ہے یہ بہت ضروری ہے، ہر دور میں منافق تھے، اور پہچاننا آسان بھی نہیں ہے، پہچاننا جو ہے اتنا آسان نہیں ہے۔ یہ آستین کے ساتھ ہوتے ہیں، ایک آستین سے نکلے دوسرے آستین میں فوراً جو ہے وہ چلے جاتے ہیں، اگر مگر لگاتے ہیں تو منافق ہوتے ہیں۔ اگر مگر سمجھ رہے ہیں نا، اگر مگر لگائیں گے مثلاً جو ہے کہیں گے ہاں یہ ٹھیک ہے، یہ خطیب ہیں بہت اچھے ہیں، یہ ہے وہ ہے، پھر کہے گا لیکن جو ہے یہ ہے، آپ بھی خوش ہو گئے، ارے 10-12 تو تعریف کر رہے ہیں، کی تو کہا ہے، خوش ہو گئے نا، یہی منافق ہے۔ پڑھیے صلوات۔
تو بہرحال وہ منافق تھا. اب اس نے سوچا کہ جب دیکھا کہ نماز کا وقت ہو گیا، اب اس نے سوچا کہ ایسا سوال کرے کہ جواب دیتے رہے اور نماز کا جو ہے اول وقت ختم. اب یہ جو ہے ارادہ کر کے چلا آئے گا، سوال کریں گے، ایک ایک کر کے بتائیں گے. اب وہ سوچ کر آیا بہرحال. جیسے ہی مولا کائنات مسجد کے دروازے پہ آئے اور فوراً اس نے سوال کیا، کہا کہ اچھا یہ بتائیے کہ نیکی کیا ہے اور بدی کیا ہے. اب اس نے سوچا ایک ایک کر کے گنائیں گے کہ نماز نیکی ہے، روزہ نیکی ہے، حج نیکی ہے، والدین کے ساتھ اطاعت کرنا نیکی ہے، ہمسایہ کے حقوق کا خیال رکھنا یہ نیکی ہے، مومن کو خوش کرنا یہ نیکی ہے نا، بیوی اور بچوں کی ضروریات کو پورا کرنا. سوچا کہ ایک جو پورا فہرست ہوگا فلانی، پھر بتائیں گے، اور پھر جو ہے بدی کیا ہے، گناہ کیا ہے، پھر وہ بتائیں گے یہ گناہ ہے، غیبت کرنا گناہ ہے، جھوٹ بولنا گناہ ہے، مومن کو ستانا گناہ ہے، بیوی کو نوکرانی سمجھنا گناہ ہے نا، بچوں کو مثلا مارنا اس کے لیے بھی حکم ہے کتنا کر سکتے ورنہ دیت واجب ہو جائے گا. تو بہرحال یہ سب جو ہے سوچا اس نے کہ اس طریقے سے جو ہے مولا علی گنائیں گے، ایک ایک کر کے گنائیں گے تو پھر جو ہے نماز کا اول وقت نکل جائے گا. ابھی دروازے پہ تھے، نماز کا اول وقت تھا، مسجد کے اندر جا رہے تھے، فوراً جیسے ہی سوال کیا کہ بتائیے کہ نیکی کیا ہے اور بدی کیا ہے، یعنی گناہ کیا ہے. تو مولا علی نے کہا کہ ہماری دوستی نیکی ہے اور ہماری دشمنی گناہ. سلوات محمد والا. تو معلوم یہ ہوا ہدایت پروردگار جو ہے اس کے اعمال کو قبول کرے گا. اللہ نے بتایا آج شب جمعہ ہے، رجب المرجب بھی ہے، رحمت کا مہینہ ہے، برکت کا مہینہ ہے. لہذا جو ہے اس مہینے میں جو سب سے زیادہ ثواب ہے وہ روزہ رکھنے کا ثواب ہے. سب سے زیادہ ثواب روزہ رکھنے کا، استغفار کرنے کا، جتنا ہو سکے ہے نا. سب دعائیں ہیں، اس میں دعائیں ہیں کہ امام معصومین علیہ السلام سے استماع میں رجب کے ماہ میں اسی دعائیں جو ہے موجود ہے. بہرحال شب جمعہ جو ہے پروردگار دعاؤں کو قبول کرتا ہے. اسی لیے روایت بھی یہ ہے کہ دیگر دنوں میں اگر اللہ دعا نہ قبول کرے لیکن جو ہے شب جمعہ میں دعا قبول کرتا ہے. ہو سکتا ہے شنیچر کو نہ ہو، روک دے اللہ، اتوار شنبہ دو شنبہ تو میں آج تو اسنائن سب روک دے، لیکن جو ہے شب جمعہ اور جمعہ جو ہے دعا کو قبول کرتا ہے. جناب علیہ السلام کا بھی سنا ہو. تو بہرحال یہ رحمت کا مہینہ ہے، مسرت کا مہینہ ہے. کربلا جو ہے میدان امام حسین علیہ السلام ہے کوئی جو میری مدد کرے. علی اصغر نے اپنے آپ کو امام حسین بہن زینب کیا کوئی بچہ پیاس سے تڑپ کر مر گیا؟ آپ نے سنائی سے خاصا بلند کیا. اصغر نے اپنے آپ کو دروازے سے گرا دیا. امام نے کہا لا اصغر کو ہمیں دو. امام کل ملائے ربرہ کا تیر چلا. اصغر شہید ہوئے. یہ پہلا شہید ہے کہ امام حسین نے ننھی سے قبر بنا کر دفن کر دیا. عزیزان محترم بس آخری فکران جب شیخ جعفر چشتی کربلا زیارت کے لیے گئے، جب کربلا زیارت کے لیے گئے، امام حسین کی زیارت کی، دیگر شہداء کی زیارت کی، جب زیارت کر چکے، بس آخری فکرہ جب زیارت کر چکے، ایک مرتبہ ذریعے امام حسین پکڑ کر رونے لگے اور گریہ کرنے لگے اور کہنے لگے مولا ہم نے آپ کی زیارت کی، حبیب کی زیارت کی، مولا ہم نے ہر ایک کی زیارت کی، لیکن مولا یہ بتائیے کہ علی اصغر کی قبر کدھر ہے؟ زری سے آواز آئے شیخ علی اصغر میرے سینے پہ سو رہا.
پروردگار اس مختصر سے اعمال کو قبول فرما، جو پریشان آنے پریشانیوں کو دور فرما، پروردگار جو مرحومین ان کی مغفرت فرما، جو عالم برزخ کے عذاب آزادی نصیب فرما، پروردگار محمد وآل محمد کے صدقے میں جو مریض ہیں انہیں شفا عاجل عنایت فرما، پروردگار ہم سب کو منافقین کے نفاق سے محفوظ فرما، جنت البقیع کے دامن اسماء مہیا فرما، وقت امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں جوان اصحاب شمار فرما، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. حضرات عباس الحمد عباس الاخلاص پڑھ کر سیدہ ممتاز فاطمہ بنت سید نظر امام اپنے اپنے مرحومین تمام مومنین و مومنات جو مرحومین ہیں ان کے وصال فرما دیں. اللہ اللہ السلام علیکم ابا عبداللہ، السلام علیکم رسول اللہ، السلام علیکم علی ابن ابی طالب، السلام علیکم فاطمہ الزہرا سیدۃ النساء العالمین، السلام علیکم خصوصا ابو الفضل عباس ابن امیر المؤمنین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا غریب الغرباء، السلام علیکم یا مؤمن الضعفاء والفقراء، السلام علیکم سلطان یا ابو الحسن یا علی ابن موسی الرضا روحی جسم القلب ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا صاحب الزمان الامان الامان الامان، السلام علیکم یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکم یا شریک القرآن، السلام علیکم یا امام زمان هذا اللہ تعالی فرجک وصلی اللہ مخرجک وظہورک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
আছে, ওই যে সাহায্য ছোটো ছোটো বচ্চি দিয়ে দেখলে